السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف فورتھ ایئر. یہ آپ کا ایجوکیشن کا لیکچر ہے اور ہم نے اپنا 3rd چیپٹر سٹارٹ کیا ہوا ہے نشوونما کی ماہیت. ٹھیک ہے, نشوونما کی ماہیت میں ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ڈیفینیشن پڑھی تھی ہم نے, نشوونما کی تعریفیں پڑھی تھیں اور مختلف ماہرین کے نزدیک اس کی کیا تعریفیں ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے بالیدگی اور نمو, گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ. ٹھیک ہے, ڈیولپمنٹل سائیکالوجی یا نشوونما کی ماہیت جو ہے اس کا آپ ایک شارٹ انٹروڈکشن پڑھ چکے ہیں. اب آپ نے اس کو گروتھ کے ساتھ کمپیئر کر کے پڑھنا ہے کہ ڈیولپمنٹ اور گروتھ میں کیا ڈفرینس ہے اور یہ کس طرح سے انسانی ذہن پر یا جو اس کی باڈی ڈیولپمنٹ ہے اس پہ کس طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں. سب سے پہلے اس کا تعارف پڑھ لیتے ہیں. ابھی ہم نے نشوونما کی تعریف اور مفہوم کے بارے میں چند معلومات حاصل کی. اب اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ نشوونما سے کیا مراد ہے تو ہمارا جواب یہ ہوگا, نشوونما سے مراد یہ ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کی کسی طرح اپنے کام سر انجام دیتے ہیں, کس طرح اپنے کام سر انجام دیتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے ربط قائم رکھتے ہیں. ٹھیک ہے, جسم کے مختلف اعضاء یعنی مختلف آرگنز جو ہیں یہ اپنے جو ان کے فنکشنز ہیں وہ کس طرح سے سر انجام دیتے ہیں اور ایک دوسرے سے کوآرڈینیٹ کس طرح سے کرتے ہیں. جیسے ہمارا دماغ ہے یا ہمارا ہارٹ ہے یا جو بھی ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. ٹھیک ہے, نیکسٹ جو ہے وہ ہے کہ اس طرح نشوونما سے مراد وہ تمام تر تغیرات لیے جاتے ہیں جو کسی فرد میں جسمانی, ذہنی, معاشرتی اور جذباتی لحاظ سے رونما ہوتے ہیں. یعنی فزیکلی جو ہمارے آرگنز ہیں اور اس کے جو بھی ربط قائم کیا ہوا ہے وہ اس کی وجہ سے ہمارے جسمانی جو ہماری نشوونما ہو رہی ہوتی ہے اس میں مختلف تغیرات کس طرح سے آتے ہیں, چاہے وہ فرد کے جسمانی تبدیلیاں ہیں یا ذہنی اور معاشرتی یا جذباتی لحاظ سے جو بھی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں وہ کس طرح سے فرد کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. دراصل یہ تمام تر تغیرات مقداری لحاظ سے ہٹ کر اوصافی ہوتے ہیں. یہ تمام تر اگر ہم بات کریں ڈیولپمنٹ کی تو یہ جتنی بھی چینجز ہوتی ہیں ان کو ہم میجر جو ہے وہ کسی اسکیل پہ نہیں کر سکتے, بلکہ یہ ہم ان کو مختلف انسان کے جو بیہیویئر میں یا اس کے کردار میں یا شخصیت میں جو مختلف چینجز آ رہی ہیں اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں, دیکھ کے اس کو آبزرو کر کے کہ اس میں یہ چینجز جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے اور اس میں یہ چینجز آتی جا رہی ہیں. اگر یہ تبدیلیاں ذہنی ہوں تو اسے ذہنی نشوونما کہتے ہیں اور اگر معاشرتی ہوں تو اسے معاشرتی نشوونما کہتے ہیں. جو تبدیلیاں ہمارے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مختلف تغیرات جو ہیں جیسے جیسے ایج انسان بچے کی, ایک بچہ بڑا ہوتا ہے اس کے جو ہے وہ مختلف سٹیجز سے اس کی ایج گزر رہی ہوتی ہے تو جو تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں اگر وہ ذہنی تبدیلیاں ہیں تو ان کو ہم ذہنی نشوونما میں شمار کریں گے, اور اگر وہ اس کی معاشرتی تبدیلیاں یعنی معاشرے میں جو اس کا ایک باقی اپنے جو سوشل سرکل ہے اس میں مختلف افراد کے ساتھ جو اس کا تعلق ہے وہ اگر اس میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو ان کو ہم معاشرتی نشوونما کا نام دیں گے. اگر ان کا تعلق انسان کے جذبات اور رجحانات سے ہو تو اسے جذباتی نشوونما کہتے ہیں. اور اگر یہی ڈیولپمنٹ یا چینجز ہم دیکھیں انسان کی ایموشنز میں یا اس کی فیلنگز میں تو اس کو ہم جذباتی نشوونما یعنی جو اس کی ایموشنل ڈیولپمنٹ ہے اس کے انڈر لاتے ہیں. اس طرح اگر طاقت اور مضبوطی کے لحاظ سے جسمانی تبدیلیاں ہوں تو اسے جسمانی نشوونما کے زمرے میں شمار کیا جاتا ہے. یعنی جسمانی نشوونما جس کو ہم فزیکل ڈیولپمنٹ بھی کہتے ہیں. دو طرح کی ڈیولپمنٹ ایک وقت میں انسان کے اندر رونما ہو رہی ہوتی ہے, ایک اس کی مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اور ایک اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے. جو مینٹل ڈیولپمنٹ ہے اس کے تعلق اس کے ذہنی افعال سے ہوتا ہے اور جو اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ ہے اس کا تمام تر تعلق جو ہے وہ اس کے جسمانی افعال اور ان کے تغیرات سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اس کی ایک بیسک ڈیفینیشن جو کمپیکٹ ڈیفینیشن نشوونما کی جو ہم نے پہلے بھی پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی یہ انہوں نے آپ کو اس میں بتا دی. انسان کی فطرت کو سمجھنے کے لیے جسمانی, ذہنی, جذباتی اور معاشرتی نشوونما کا مطالعہ کرنا ضروری ہوتا ہے. اگر ہم نے ایک انسان کی نیچر کا یا اس کی فطرت کو اسٹڈی کرنا ہے یا اس کو سمجھنا ہے تو یہ تمام تر نشوونما چاہے وہ ذہنی ہے یا جسمانی ہے یا
جذباتی ہے یا معاشرتی ہے، یہ تمام 4 جو بیسک ڈیولپمنٹس ہیں ان سب کا جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ ان کے مطالعے کے بغیر ہم انسان کی فطرت کو نہیں سمجھ سکتے۔ نشوونما کے ان اقسام کا بیان کرنا ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا اگر ہم شروع میں بالیدگی، نمو اور پختگی کے درمیان احتیاط سے امتیاز قائم کر لیں۔ اگر ہم ان 3 ٹرمز کے درمیان جو ہے وہ ڈفرینشیٹ کر لیں اور ان کی ڈیفینیشنز اچھی طرح سے سمجھ لیں تو نشوونما کی جو اقسام ہیں ان کو سمجھنا جو ہے وہ، جیسے جسمانی نشوونما، جذباتی نشوونما، معاشرتی نشوونما، ذہنی نشوونما، ان 4 کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ اس میں سب سے پہلے جو ٹرم ہے وہ ہے بالیدگی یا گروتھ، سیکنڈ نمو یعنی ڈیولپمنٹ، اور تیسری ٹرم جو ہے وہ ہے پختگی یا میچورٹی۔ بالیدگی یا افزائش سے ہم وہی مراد لیں گے جو کہ ماہر حیاتیات لیتے ہیں، یعنی جسم کا بڑھنا، قد اور وزن میں فرق آنا، مختلف اعضاء سر، پاؤں، دل، دماغ وغیرہ کا بڑھنا۔ ٹھیک ہے۔ بالیدگی گروتھ یعنی یہ وہ چینجز ہیں انسانی جسم میں جو وقت کے ساتھ ساتھ آتی ہیں، جو کہ ہم کسی نہ کسی پیمانے سے، کسی اسکیل سے میجر کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بچہ بڑا ہو رہا ہے، اس کا قد بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، اور اس کے جو انٹرنل آرگنز ہیں باڈی کے ان کا سائز بڑھتا ہے، اس کا دل، دماغ، ہاتھ، پاؤں، سر، اعضاء سب کچھ جو ہے وہ ایک مخصوص ایک ایوریج رفتار سے جو اس ایج کی ہے وہ ان کی بڑھوتی ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کو ہم اس کی گروتھ کہیں گے۔ نمبر 2 پہ نمو یا نشوونما۔ نشوونما سے مراد ہے کہ جسم کے مختلف اعضاء کس طرح اپنے وظائف انجام دیتے ہیں اور کس طرح ایک دوسرے سے ربط قائم کرتے ہیں۔ اب جو گروتھ ہو رہی ہے اس کی جو پریکٹیکل فارم ہوگی، جو ہمیں یعنی گروتھ کی وجہ سے جو افعال سرزد کر سکے گا وہ بچہ، یا اس کے جو اعضاء مضبوط ہو رہے ہیں وہ جس طرح سے ان کو استعمال کر کے ایک بچہ جو ہے وہ بیٹھنا سیکھتا ہے، پھر کرالنگ کرنا اور پھر کھڑے ہو کے چلنا سیکھتا ہے، تو یہ جو مختلف سٹیجز پہ اس کی گروتھ تو ہو رہی ہے باڈی کی، لیکن ساتھ ساتھ جو افعال جو سرزد کرنے کے قابل ہوتا جا رہا ہے وہ اس کو ہم اس کی ڈیولپمنٹ کہیں گے، یا نمو یا نشوونما کا نام دیں گے۔ اور یہ اسی نشوونما کی وجہ سے جو ہے وہ مختلف اعضاء جو ہیں اس کے آرگنز وہ ایک دوسرے کے ساتھ ربط قائم کر سکتے ہیں یا کوآرڈینیٹ کر سکتے ہیں۔ نمبر 3 پہ ہے پختگی یا میچوریشن۔ پختگی سے مراد وہ منزل لی جاتی ہے جبکہ عضویہ کسی جبلی یا اکتسابی فعل کو کرنے کے قابل ہو جائیں۔ بالیدگی اور نمو کے معین فرق کو سمجھنے کے لیے ان دونوں اصطلاحوں کو ذرا تفصیل سے بیان کرنا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ پختگی یا میچوریشن وہ سٹیج ہے جب جو مائنڈ اینڈ باڈی کا کوآرڈینیشن ہے وہ کسی ایک میچورٹی پہ آ جاتا ہے، اور کوئی بھی فعل جو ہے وہ بچہ ریپیٹڈلی سرزد کر سکتا ہے، یا کوئی کام جو ہے وہ اپنے ڈیولپمنٹ میں جیسے سیکھ رہا ہے، گروتھ کی وجہ سے ڈیولپمنٹ میں جو افعال سیکھ رہا ہے وہ اس کو اپنی مرضی سے جب اس کو ضرورت پڑے وہ اس کو سرزد کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھیں گے بالیدگی یا گروتھ جو ہے وہ کیا ہے ان ڈیٹیل۔ بالیدگی سے مراد قد، لمبائی، چوڑائی اور وزن میں اضافہ ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جتنا بھی فزیکل ڈفرینس آتا ہے چلا جاتا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، جو بڑھوتی ہوتی ہے ہمارے جسم کی، ہمارے اعضاء کی، وہ بالیدگی ہے جو پیمائش کے ذریعے سے محسوس کی جا سکتی ہے۔ ان کو ہم میجر کر سکتے ہیں، اس کو ناپ سکتے ہیں۔ انسان اپنی پیدائش سے لے کر انتہا تک خوراک کا استعمال کرتا ہے، یعنی جو جز بدن بنتی جاتی ہے، یعنی جب سے انسان پیدا ہوتا ہے تب سے لے کے مرتے دم تک اس کو خوراک جو ہے وہ درکار ہوتی ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اور وہ اس کے باڈی کا جو ہے وہ حصہ بنتی چلی جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں جسم کے خلیے تعداد میں بڑھتے جاتے ہیں۔ اس کی جو ہم خوراک لیتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارے جو باڈی میں جو ہمارے سیلز ہیں ان کی تعداد بڑھتی چلی جاتی ہے، نئے خلیے پرانے خلیوں کی جگہ لے لیتے ہیں، جو نئے سیلز بنتے جا رہے ہوتے ہیں وہ پرانے خلیوں کو ریپلیس کرتے جاتے ہیں، اور رطوبت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ ان تمام تبدیلیوں کی وجہ سے جسم کا ڈھانچہ مضبوط اور وزن، حجم اور قد و قامت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے جیسے ہم
اپنی جو بھی خوراک ہمارے اندر جاتی ہے وہ سیلز کی ریپلیسمنٹ ہو رہی ہوتی ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارا جسم اور ہمارا جو اسکیلیٹن ہے وہ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے، اور وزن میں اور حجم میں جو ہماری باڈی کی بلٹ ہے اس میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ انسانی جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو بالیدگی کا نام دیا جاتا ہے، یعنی بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی جسمانی بڑھوتی ہے جسے ہم تول سکتے ہیں یا ناپ سکتے ہیں۔ بالیدگی سے مراد کسی بھی بچے کی یا کسی بھی انسان کی جسمانی بڑھوتی ہے جس کو ہم کسی بھی اسکیل کے ذریعے، جو اس کا اسپیسیفک اسکیل ہو اس کو میجر کرنے کا، اس سے دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا فرق آیا، پہلے کیا ریڈنگ تھی یا کتنی ہائٹ تھی اور اب کتنی اس کا قد میں اضافہ ہوا۔ مثلا ہم قد یا وزن معلوم کر سکتے ہیں۔ بچے میں یہ بڑھوتری پورے جسم یا اس کے کسی بھی حصے میں واقع ہوتی ہے۔ یہ جو گروتھ ہے وہ انسان کے پورے جسم میں بھی ہو سکتی ہے یا پورے جسم میں بھی اوور آل ہوتی ہے، اور مختلف اعضاء کی جو انڈیویجول گروتھ ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 پہ ہے نمو یا نشوونما یا ڈیولپمنٹ۔ ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے؟ نشوونما سے مراد شکل و صورت اور جسامت میں وہ تبدیلیاں ہیں جو کام کرنے کی صلاحیتوں میں اضافے کا باعث بنتی ہیں۔ ٹھیک ہے، جو گروتھ ہو رہی ہے ہماری باڈی کی، اس کے نتیجے میں جو فزیکل چینجز آ رہی ہیں، جو ہم چیز اپنا جو پہلے کام ایک بچہ نہیں کر پاتا، جیسے چلنا نہیں آتا بچے کو یا بیٹھنا نہیں آتا، لیکن وہ اپنی گروتھ کے ساتھ ساتھ اپنی ایج کے ساتھ ساتھ یہ چیزیں سیکھتا جاتا ہے، یہ اس کی ڈیولپمنٹ شمار ہوگی۔ بالیدگی کی بنا پر انسانی جسم میں کئی تبدیلیاں رونما ہوتی ہیں جن کی وجہ سے افعال میں نمایاں فرق آتا ہے۔ جسمانی افعال میں ہونے والی ان تبدیلیوں کو نمو کہتے ہیں۔ مثلاً جب ٹانگوں کی ہڈیاں اور عضلات مضبوط ہوتے ہیں تو بچہ رینگنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جب اس کی ٹانگیں جو ہے وہ شروع میں اتنی مضبوط نہیں ہوتی کہ وہ کرالنگ سیکھے، لیکن جب اس کے مسلز ٹانگوں کے اسٹرانگ ہو جاتے ہیں تو وہ کرالنگ سٹارٹ کر دیتا ہے۔ جسم میں ہونے والی ان تبدیلیوں میں جب مزید اضافہ ہوتا ہے تو بچہ پہلے کھڑا ہونا اور پھر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنے اعضاء پر کنٹرول حاصل کر کے ان مختلف قسم کے کام لینا سیکھ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی جیسے جیسے اس کی گروتھ ہو رہی ہے اسی کے مطابق وہ افعال جو ہے وہ سرزد کرتا چلے جاتا ہے، اور وہ اپنی ڈیولپمنٹل سٹیجز جو ہیں ان کو جو ہے طے کرتا چلا جاتا ہے۔ چنانچہ ساخت یا بناوٹ کی بنا پر جسم کے افعال یا وظائف میں جو تبدیلی رونما ہو رہی ہے اسے نمو کہتے ہیں۔ ساخت یا بناوٹ کی بنا پر جو، یعنی جسم کی جو ظاہری ساخت ہے یا بناوٹ ہے اس کی بنا پر جو بھی تبدیلیاں ایک بچے کے کردار میں یا شخصیت میں آ رہی ہیں اس کو نمو کہتے ہیں۔ یہ وہ تبدیلیاں ہیں جس سے وہ مختلف افعال سرزد کرنے کے قابل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا آپ کی بیسک ڈیفینیشن اور بیسک ڈفرینس بالیدگی اور نمو یا نشوونما کا۔ نیکسٹ آپ کا ٹاپک ہے نشوونما کے اصول 3.3۔ یہ انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ اس میں کریں گے، لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ اور نشوونما کے اصول جو ہیں یہ بہت زیادہ ریپیٹڈلی یہ کوشچن آتا ہے آپ کے پیپر میں، اس کو اچھی طرح سے ریڈنگ کر لیجئے گا ایک دفعہ لیکچر سننے سے پہلے، اور جو یہ بالیدگی اور نمو کی ڈیفینیشن آج پڑھی ہے ان دونوں کی، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیں۔ ٹھیک ہے جی، اوکے۔